بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ کی نوازش ہوگی کہ اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی لازمی کریں۔ پہلے ایک الاپ سنیے۔ یہ خوبصورت الاپ جو فلم گونج اٹھی شنائی میں ایک ایسے گانے کا تھا جو آج تک کہیں نہ کہیں یوٹیوب پر بھی سرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ شاید اپنے کسی اور ذریعے سے بھی سنتے ہوں گے۔ لیکن میرے نوجوانی کے دور میں یہ گانا بہت سنا گیا، بہت خوبصورت گیت تھا، اور اس گیت کا جو موسیقار تھا اس نے تقریباً نیم کلاسیکل کام کیا، بلوسی ایرانی کی طرح، اور اس موسیقار کو تو کچھ شہرت مل گئی، بلوسی رام تو بہت بدقسمت تھے۔ بہرحال یہ موسیقار جو ہوا کی سنسناہٹ، پتوں کی سرسراہٹ، پنچھیوں کا چہکنا، حتیٰ کہ گائے کے گلے میں بجی ہوئی گھنٹی، جب گائے کے چلنے سے وہ آواز آتی ہے گھنٹی کی، ان سے یہ موسیقی کشید کر کے اس سے متاثر ہو کر اسی قسم کی موسیقی دیا کرتے تھے۔ زیادہ مقبول عام اس لیے نہ ہو سکے کہ ان کی موسیقی نیم کلاسیکل ہوا کرتی تھی، اور نیم کلاسیکل تو ایسی چیز ہے کہ جو تنہائی میں وہ لوگ سنتے ہیں جن کو بہت زیادہ ذوق ہو۔ میں خود بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکا جو کلاسیکی موسیقی کا ذوق رکھتے ہیں۔ آج میں نے سوچا اس موسیقار پر میں آپ سے بات کروں، اس کے بارے میں وہ چھپے ہوئے گوشے، وہ ایسی باتیں جو کسی زمانے میں ڈائجسٹوں میں، اخباروں میں لکھی جاتی تھیں۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب جذبات کچلنے کا رواج ہو گیا، جب چڑیوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ اور گائے کے گلے میں بجی ہوئی گھنٹی سے کسی کو کوئی سروکار نہیں رہا، تو میں نے سوچا کہ اس موسیقار کو یاد کر لوں۔ اس موسیقار کا نام تھا وسنت دیسائی۔ دو کوئی نہ کرے یہاں پیار۔ وسنت دیسائی 1912 9 جون میں پیدا ہوئے۔ اسکول سے ان کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، 4 جماعتیں پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے اسکول چھوڑ دیا، اور گانا سننے اور گانا سیکھنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اپنی جیب خرچ سے انہوں نے کافی پیسے جمع کیے اور ایک ہارمونیم خرید لیا۔ ان کی والدہ بھی گانے کی شوقین تھیں، خود بھی گانے گاتی تھیں، لہٰذا کوئی خاص رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اور وسنت دیسائی کو موسیقی سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، اور فلموں میں جو بیک گراؤنڈ موسیقی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے وسنت دیسائی نے ہی دی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، اور گانے میں جو ایکو سسٹم لایا جاتا ہے اس کو دریافت کرنے کا سہرا بھی وسنت دیسائی کے سر جاتا ہے۔ شہنائی بجانے کے ایک بہت ماہر شہنائی نواز تھے استاد بسم اللہ خان۔ وہ بھی استاد بڑے غلام علی خان کی طرح فلموں سے دور بھاگتے تھے۔ استاد بسم اللہ خان کا خیال تھا کہ فلموں میں دوسرے درجے کی موسیقی ہوتی ہے، لہٰذا بہت سے فلم ساز ان سے
باوجود کوشش کے ان سے کام نہ لے سکے، لیکن بسنت دیسائی کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور ان کے گھٹنوں کو بھی چھوا، ان کی منتیں بھی کیں۔ استاد بسم اللہ خان راضی ہو گئے اور فلم گونج اٹھی شہنائی میں انہوں نے شہنائی بجائی۔ بہت شاندار موسیقی تھی گونج اٹھی شہنائی کی۔ اور ان کے کریڈٹ پر جو دوسری فلم ہے وہ ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ۔ اس فلم کا ایک گیت بہت عرصے تک پاکستانی اسکولوں میں اسمبلی کے دوران پڑھایا جاتا تھا دعا کے طور پر، اور یہی گیت بھارت کے اسکولوں میں، بہت سارے اسکولوں میں آج بھی اسمبلی میں بچے گاتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے۔ انیس سو انتیس میں یہ پہنچ گئے وی شانتارام کے پاس۔ وی شانتارام ان دنوں بہت کام کر رہے تھے موسیقی کے حوالے سے اور فلموں کے حوالے سے، اور وی شانتارام نے مہاراشٹر فلم کمپنی چھوڑ کر ایک نئی فلم کمپنی پربھات فلم کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ بسنت دیسائی پہنچ گئے وی شانتارام کے پاس اور ان سے گزارش کی کہ مجھے ڈراموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔ وی شانتارام نے انہیں آفس بوائے رکھ لیا، کبھی چائے لے کر آتے، کبھی مہمانوں کو سرو کرتے، اور کبھی چھوٹے موٹے ڈراموں میں اگر کام ہوتا تو وہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان دنوں وی شانتارام تھیٹر کیا کرتے تھے، یعنی کہ اسٹیج ڈرامہ۔ ابھی فلم نہیں آئی تھی، مکمل طور پر نہیں آئی تھی۔ 1931 میں پہلی بولتی ہوئی فلم آئی تھی۔ بسنت دیسائی نے مسلسل 16 سال تک کسی اور کے ساتھ کام نہیں کیا، وی شانتارام کی فلموں میں ہی انہوں نے کام کیا۔ 16 سال تک انہوں نے 12 فلمیں کی، اور وی شانتارام بسنت دیسائی کی موسیقی سے مطمئن تھے، اور عوام بھی بسنت دیسائی کی موسیقی کی خاطر فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ان کے کریڈٹ پر بہت ساری فلمیں ایسی بھی ہیں جو زیادہ مقبول نہ ہو سکی، لیکن ان کا کام اتنا خوبصورت ہے کہ ان کو فلم بن چھوڑ نہ سکے، نہ ہی کسی فلم ساز نے ان کو چھوڑنے کا رسک لیا۔ بسنت دیسائی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی سگریٹ پی۔ وہ صرف دودھ اور مکھن اور دیسی گھی کے شوقین تھے۔ پہلوانی بھی انہوں نے کی، ڈراموں میں کام بھی کیا، اور ایک گیت بھی فلم میں گایا۔ اس کے علاوہ ایک گیت لکھا بھی، لیکن ان کا جو گول تھا، ان کا جو مقصد تھا، وہ تھا فلموں میں موسیقی دینا، اور اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب رہے تھے۔ بحیثیت موسیقار ان کی پہلی فلم تھی خونی خنجر، اس کے بعد اجودھیا کا راجا، امر جیوتی اور دھرماتما۔ اس کے علاوہ بھی کل ملا کر 12 فلمیں بنتی ہیں، جن میں وی شانتارام کے ساتھ بسنت دیسائی نے کام کیا۔ 16 سال کے بعد شاید ان میں کوئی انبن ہو گئی تھی، انہوں نے وی شانتارام کا ساتھ جو چھوڑا، اس کے بعد مرتے دم تک ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے ایک گیت بھی گایا تھا، اور یہ گیت بھی بہت زیادہ سنا گیا۔ فلم تھی امرت منتھن، اور یہ فلم 1943 میں بنی تھی۔ اس زمانے کے معروف موسیقی سمجھنے والے استاد عالم خان اور استاد عنایت خان سے انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تربیت لی۔ ان کی ایک اور یادگار فلم جھنک جھنک پائل باجے تھی۔ یہ فلم اپنی نیم کلاسیکی موسیقی کی وجہ سے بہت زیادہ دیکھی گئی، اور اس زمانے میں جتنے بھی کلاسیکل موسیقی کو پسند کرنے والے تھے یا نیم کلاسیکل موسیقی کو، انہوں نے اس فلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور یہ فلم کافی مقبول رہی اپنے فلم بینوں میں۔ اور 1957 میں ایک فلم بنی دو آنکھیں بارہ ہاتھ۔ اس کا نغمہ تو میں نے بچپن میں بہت سنا، جب میرے ماموں گراموفون پر یہ ریکارڈ لگاتے تھے اور پورا محلہ وہ گانا سنتا تھا۔ ان کی صبح کا آغاز نماز کے بعد ناشتے سے پہلے فل آواز میں گراموفون چلا کر ہوتا تھا، اور محلے والے بھی انتظار میں رہتے تھے، اور پرانے گانے جب
صبح کی فضا میں گونجتے تو کانوں کو بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے ان کاموں سے فارغ ہو چکے ہوتے تب وہ موسیقی لگاتے تھے۔ وی شانتارام سے علیحدہ ہونے کے بعد انہوں نے بہت ساری فلموں کی موسیقی دی، جس میں گونج اٹھی شہنائی، امر شہید، اسکول ماسٹر، پرتھوی راج چوہان، پیار کی پیاس اور آشیرواد اور بہت ساری فلمیں شامل ہیں۔ اپنے اتنے خوبصورت کام کے باوجود ان کا وہ مقام نہیں بن سکا جس کے کہ وہ حقدار تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی موسیقی کو دے دی، حتیٰ کہ اپنا گھر تک نہیں بسایا۔ ان کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی ان کی گائیکی کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور کئی بار محفلوں میں ان سے گیت بھی انہوں نے سنے تھے۔ کافی دیر کام نہ کرنے کے بعد 1971 میں انہوں نے ایک فلم میں موسیقی دی، لیکن ان کا دور اب گزر چکا تھا۔ 1971 میں اور 1950 میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ دنیا کافی ماڈرن ہو چکی تھی، لہذا ان کی موسیقی کو پسند نہیں کیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہوتے چلے گئے۔ وہ کافی صحت مند انسان تھے، لیکن ایک ناگہانی حادثے نے ان کو آنن فانن موت کے حوالے کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے جو ہی لفٹ میں بیٹھے تو وہ لفٹ ان کے اوپر آ گری، جس سے ان کا تقریباً کچومر نکل گیا اور چند سیکنڈوں میں وہ وفات پا گئے۔ دوستو، میں ایسی شخصیات کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا جن کا شاید آپ نے نام سنا ہو، اور کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جن کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ میرا یہ چینل آپ لوگوں کی پذیرائی کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے 50 لوگ ہی دیکھیں، میرے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں بازوق لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔